بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل ہونا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اسے درست بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح کی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں پورا قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر اب دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، یقیناً اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول جانے کے سبب عذاب کا مزہ چکھو، یقیناً ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، اور اپنے اعمال کے بدلے ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب بھی چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کر آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ موڑ لے؟ یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، پس اب اس کے ملنے میں شک نہ کرے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً اب کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، پھر کیا یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے ایسی کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے، فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بس اب ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔